اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے تمام معزز اور محترم احباب کی خدمت میں سیدہ نزہت عباس کا سلام عقیدت۔ عزیزان گرامی، ہم غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں کتاب کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو تالیف ہے جناب حضرت علامہ عبدالحسین امینی النجفی کی۔ سبیل سکینہ کی پبلیکیشن ہے۔ ترجمہ اور تلخیص ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری کا ہے۔ اس کے 305 پیجز ہم آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 306 یعنی 306 نمبر کا صفحہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بیان ہے عمر کے فضائل میں غلو کا چیپٹر تھا کہ جس کے پوائنٹس ہیں، اور اب یہ علامہ امینی کا تبصرہ پڑھ رہے ہیں۔ پیج نمبر 306، علامہ امینی کا تبصرہ۔ روایت نیل کا راوی تو صرف عبداللہ بن صالح ہے جو پکا جھوٹا ہے۔ احمد بن حنبل، ابن صالح، نسائی، ابن مدینی وغیرہ۔ حوالہ نمبر 1 العلل المعرفۃ الرجال، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 212، نمبر 4919، نکتاب الضعفاء والمتروکین، صفحہ نمبر 149، نمبر 351، کتاب المجروحین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40، ضعفاء الرجال، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 208، نمبر 1015۔ یہ حوالہ نمبر 1۔ ابن مدینی وغیرہ سبھی جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس شخص نے جابر سے ایک روایت کی ہے، خدا نے میرے اصحاب کو منتخب فرمایا تمام عالمین میں سوائے انبیاء و مرسل کے، اور پھر اصحاب میں 4 کو منتخب کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ چاروں میرے بہترین اصحاب ہیں، جبکہ میرے سبھی اصحاب اچھے ہیں۔ صاحب میزان الاعتدال حوالہ نمبر 2 میں ہے۔ میزان الاعتدال، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442، نمبر 4383۔ نے اس روایت کے موضوع ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ امام رازی، حوالہ نمبر 3، منقول از بدایہ والنہایہ، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 188، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 233، حوادث سن 515 ہجری۔ امام رازی نے جس عہد میں عمر کی زلزلے کی بات کی ہے اس کا تاریخوں میں کہیں پتہ نہیں۔ پھر یہ کہ تاریخوں میں موجود ہے کہ عہد عمر کے بعد بھی مدینے میں زلزلے آئے۔ چنانچہ تاریخ ابن کثیر حوالہ نمبر 4، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 188، 190، 191، 192، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 220۔ چنانچہ تاریخ ابن کثیر 654 کے عظیم زلزلے کی خبر ہے، اور یہ جو سن 20 ہجری میں اول زلزلے کی خبر ہے۔ تو تاریخ خمیس حوالہ نمبر 5، تاریخ الخمیس، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 565، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502 میں ہے کہ سن 6 ہجری میں زلزلے آنا تو رسول نے فرمایا تمہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ساریۃ الجبل کے متعلق سید محمد بن درویش ہوت، حوالہ نمبر 6، اسنی المطالب، صفحہ نمبر 265، صفحہ نمبر 553، حدیث 1764۔ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ واحدی اور بحقی نے فضائل بڑھانے کے لیے لکھ مارا ہے۔ اس کے علاوہ دیہات جلنے کا واقعہ بھی جھوٹ ہے۔ نمبر 5، عمر امیر المومنین بن گئے۔ واقدی نے ابو حرزہ محمد بن ابراہیم اور ابو عمر سے روایت کی ہے۔ عائشہ سے پوچھا عمر کا نام امیر المومنین کس نے رکھا؟ عائشہ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حوالہ نمبر 7، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 137، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 154، حوادث سن 23 ہجری۔ اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 307 پر۔
علامہ امینی فرماتے ہیں، ابو حرزہ قصہ گو ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کر کے عمر کی برتری و فضیلت کو ثابت کیا ہے تاکہ سننے والوں کی توجہات کو مبذول کر سکے۔ اسے تاریخ جھٹلانے کی پرواہ نہ تھی۔ حاکم نے بطریق ابن شہاب لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن سلیمان سے پوچھا کہ ابو بکر کو تو خلیفہ پکارا جاتا تھا، یہ عمر امیر المومنین کیسے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا، مجھ سے شفا نے بیان کیا کہ جو اول مہاجرین میں سے تھے کہ عمر نے گورنر عراق کو لکھا کہ عراق سے 2 آدمیوں کو بھیجوں تاکہ وہاں کے حالات پوچھوں۔ اس نے لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم کو بھیجا۔ وہ دونوں مسجد میں آ کر اپنی سواری باندھنے لگے اور عمرو آس سے کہا کہ ذرا امیر المومنین سے باریابی کی اجازت طلب کرو۔ تو عمرو نے کہا کہ واللہ تم نے صحیح نام رکھا، عمر امیر ہیں اور ہم مومنین ہیں۔ جھپٹ کر پہنچے اور کہا کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ عمر نے پوچھا، آس کے بیٹے یہ نام کہاں سے مل گیا؟ اس نے کہا، لبیدہ اور رادی نے سواری باندھتے ہوئے کہا کہ ذرا امیر المومنین سے اجازت طلب کر لو۔ انہوں نے صحیح کہا، ہم لوگ مومنین ہیں اور آپ امیر ہیں۔ اس دن سے یہ تحریر و تقریر میں نام جاری ہو گیا۔ حوالہ نمبر 1، المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87، حدیث نمبر 4480، شرح الشواہد المغنی السیوطی، صفحہ نمبر 57، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155، نمبر صفحہ 59، تاریخ الخلفاء، صفحہ نمبر 94، صفحہ نمبر 129، تاریخ طبری، حوالہ نمبر 2، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 22، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 208 میں ہے کہ حسان کوفی نے کہا، لوگ عمر کو خلیفہ یا خلیفۃ الرسول کہہ کر پکارتے تھے۔ عمر نے کہا، اس بات سے بات طول پکڑتی جائے گی اور ہر نئے خلیفہ پر خلیفہ بڑھتا چلا جائے گا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں امیر ہوں اور تم لوگ مومنین، اس لیے آج سے مجھے امیر المومنین کہا کرو۔ مقدمہ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ متفقہ بات ہے کہ بعض اصحاب نے عمر کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا تو عمر نے اچھا سمجھا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن فحش نے کہا، یا عمرو آس و مغیرہ نے کہا، یا پھر جب برید فتح کی خبر لایا تو پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ عمرو اور دوسرے اصحاب نے اس کو اچھا سمجھا اور کہا، واللہ تم نے صحیح کہا۔ پھر اس کے بعد خلفاء نے وراثت میں یہ لقب حاصل کر لیا۔ حوالہ نمبر 3، مقدمہ ابن خلدون، صفحہ نمبر 227، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283، فصل 32۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 308 پر۔ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ خود عمر نے یا اصحاب نے عمر کا امیر المومنین نام رکھا ہے، رسول نے نہیں۔ ہاں، دراصل خدا نے حضرت علی کا نام امیر المومنین رکھا۔ چنانچہ حلیہ، حوالہ نمبر 1، حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63۔ ابو نعیم میں انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس سے فرمایا، سب سے پہلے جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ امیر المومنین ہوگا، سید المسلمین، خاتم الوصیین ہوگا۔ انس نے دعا کی، خدایا وہ انصار میں سے ہو۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام دروازے سے داخل ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے انس کون آیا؟ میں نے کہا، علی علیہ السلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے، باتیں کھل گئیں، علی کو لپٹا کر پسینہ پوچھنے لگے۔ علی علیہ السلام نے پوچھا، آج کیسا برتاؤ کبھی نہ دیکھا تھا، آج کا جیسا برتاؤ کبھی نہ دیکھا تھا۔ فرمایا، کیوں نہ ہو، تم میری امانت اور قرض ادا کرو گے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر زانو پر رکھے تھے، رسول سو رہے تھے۔ اتنے میں جبرائیل بصورت وحیہ کلبی آئے اور علی سے کہا، تم امیر المومنین ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس اور ام سلمہ سے کہا، گواہ رہو یہ امیر المومنین ہے۔ چنانچہ ابو نعیم کی باتوں سے تائید ہوتی ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہے اس سے مراد علی علیہ السلام ہے۔ حوالہ نمبر 2، المعجم الکبیر، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 210، حدیث نمبر 11687، حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64، نمبر 4، ریاض النظرۃ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 158،
کفایت الطالب صفحہ نمبر 54، صفحہ نمبر 140، باب 31 تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 13، درارالسمیتین صفحہ نمبر 89، صواعق محرقہ صفحہ نمبر 76، صفحہ نمبر 127، کنز الامال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 604، حدیث نمبر 32920، تاریخ خلفاء جلد نمبر 115 صفحہ نمبر 115 160، تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377، نمبر 887 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 219، نمبر 1915، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 0129، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140، حدیث نمبر 4644، نور الابصار صفحہ نمبر 80 163، فرائد السمیتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157، حدیث 119، باب 32، صواعق محرقہ صفحہ نمبر 125۔ نمبر 6، عمر باطل کو پسند نہیں کرتے، یہ ہیڈنگ ہے۔ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء حوالہ نمبر 3، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 میں اسود بن سری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خدمت نبی میں آ کر کہا، میں خدا کی اور آپ کی ستائش کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی ستائش پسند ہے۔ میں نے اشعار پڑھنا شروع کیا، اتنے میں ایک طویل القامت اور بلند پیشانی والا آدمی اجازت لے کر آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چپ کرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی اور چلا گیا۔ میں پھر شعر پڑھنے لگا، وہ شخص پھر آیا اور آپ نے مجھے چپ کرا دیا۔ اس طرح 2 یا 3 بار ہوا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یہ کون ہے کہ جب آتا ہے آپ مجھے چپ کرا دیتے ہیں؟ فرمایا، یہ عمر ہے، یہ شخص کبھی باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک دوسرے طریق سے اسود تمیمی کا بیان ہے کہ یہ شعر پڑھنے لگا تو چھوٹی آنکھ والا شخص آیا اور مجھے رسول نے چپ کرا دیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ عمر ہے جو کبھی باطل کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری روایت میں ہے کہ تمیمی شخص چیخ پڑا، ہائے ہائے، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا، یہ عمر بن خطاب ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے اس وقت سمجھا کہ اگر یہ سن لیتا تو میری ٹانگ گھسیٹ کر قبرستان بقیع تک پہنچا دیتا۔ تبصرہ امینی، یہ ہیڈنگ ہے۔ ان روایت گھڑنے والوں کی آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو چکے ہیں۔ وہ شخص تو حمد خدا اور ستائش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہا ہے، بھلا اس میں باطل کیا ہے؟ جسے عمر سے پہلے خود رسول روک رہے ہیں۔ کون ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہ جو رسول اکرم کہ جو خدا سے نہ ڈرے اور لوگوں سے ڈرے۔ اس شخص کو دیکھیے کہ رسول سے نہیں ڈرتا لیکن عمر سے ڈرتا ہے کہ کہیں قبرستان بقیع تک نہ پہنچا دے۔ کیا عمر کی نظر میں مدح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اشعار ہوتے تھے؟ کیا روایت وضع کرنے والے ان باتوں کی طرف متوجہ تھے؟ نہیں جانتا ہے تو ہے یہ مصیبت، نہیں جانتا ہے تو ہے یہ مصیبت، اگر جانتا ہے تو آفت بڑی ہے۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 310 پر، 310 نمبر کے پیج پر آ گئے۔ نمبر 7، ہیڈنگ ہے، فرشتے عمر سے بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے منقول حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم سے قبل بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی نہیں تھے مگر فرشتے ان سے بات کرتے تھے۔ اگر اس امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں۔ حوالہ نمبر 1، صحیح بخاری کتاب المناقب، باب مناقب عمر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1349، حدیث نمبر 3486۔ علامہ امینی کا تبصرہ، اور اس پیج پر سبیل سکینہ پبلیکیشن کی مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ تبصرہ امینی، مجھے نہیں معلوم کہ عمر کے پاس فرشتے کیوں آتے تھے، محض بات چیت کرنے یا جانشین رسول کو غلطیوں سے محفوظ رکھنے یا سوالات کا صحیح جواب سکھانے جس سے وہ قطعی عاری تھے، یا مشکل مسائل کا حل بتانے کہ کہیں شریعت مطہرہ کے خلاف فتویٰ نہ جھونک دیں۔ میں نے
قبل کی جلد میں ان غلطیوں کی اور محمل فتووں کو نقل کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ داستان ہی محمل اور بناوٹی ہے، اس کا صحت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 8، عمر کے کفن میں قرطاس، یہ ہیڈنگ ہے۔ امام حسن و حسین علیہم السلام عمر سے ملنے گئے اور وہ کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے متوجہ نہ ہوئے۔ جب انتباہ ہوا تو بڑھ کر دونوں کا بوسہ لیا اور 1,000 دیا۔ گھر جا کر دونوں نے باپ سے بیان کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عمر اسلام کا نور ہیں، دنیا میں جنت والوں کے چراغ ہیں۔ پیج نمبر 311 جنت والوں کے چراغ ہیں۔ ان دونوں نے جا کر وہ حدیث عمر سے بیان کی تو عمر نے دوات قلم منگوا کر لکھ لیا کہ مجھ سے حدیث بیان کی سردار جوانان جنت نے اپنے باپ سے اور انہوں نے رسول خدا سے ایسا ایسا۔ پھر وصیت کر دی کہ میرے کفن کے ساتھ قبر میں اس دن یہ کاغذ لکھا ہوا رکھ دیا جائے کہ حسن و حسین علیہ السلام نے سچ کہا، رسول خدا نے بھی سچ کہا۔ تبصرہ امینی، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس خیالی قصے کا محمل پن اس قدر واضح ہے کہ ابن جوزی کی موضوعات سے سیوطی نے تخدیر الخواص میں نقل کر کے لکھا ہے کہ بے شرمی اور بے حیائی اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس قسم کی محمل باتیں گھڑی جا رہی ہیں اور اسے اکابر فقہا اپنے یہاں نقل کر رہے ہیں۔ حوالہ نمبر 1، تخدیر الخواص، صفحہ نمبر 53 207۔ میرا بھی خیال ہے کہ خدا ان فضائل کے غلو کی بھرمار کرنے والوں کو غارت کرے، ان فقہا کی بھی رگِ شرارت کاٹ دے جو عقیدت میں اندھے بہرے اور عقل سے عاری ہیں۔ نمبر 9، ہیڈنگ ہے قلب و زبان عمر۔ مسند احمد میں نوح بن میمون، عبداللہ عمری، جہم، مصور بن مخرمہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خدا عمر کی زبان و دل سے حق کو جاری فرماتا ہے۔ حوالہ نمبر 2، مسند احمد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116، حدیث نمبر 8960۔ تبصرہ امینی، ہیڈنگ ہے دل کی حالت خدا ہی جانے، لیکن جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا عمر کی زبان سے اس وقت بھی حق جاری ہوا تھا جب رسول قلم و دوات طلب کر رہے تھے تاکہ ہدایت کا نوشتہ لکھ دیں؟ عمر نے کہا کہ یہ شخص ہذیان بک رہا ہے، کیا ترجمان وحی سے ہذیان کی توقع کی جا سکتی ہے؟ پیج نمبر 312۔ کیا ان سو مسائل میں بھی عمر کی زبان سے حق جاری ہوا جنہیں فقہا نے نقل کر کے کہا ہے کہ عمر سے غلطی ہوئی؟ جہاں تک سند روایت کا تعلق ہے، نوح بن میمون غلطی کرتا ہے۔ حوالہ نمبر 1، صحیح بخاری، کتاب بدع الخلق، باب صفۃ الابلیس و جنودہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 89، کتاب المناقب، باب مناقب عمر، صفحہ نمبر 5 256، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1199، حدیث نمبر 3120، صفحہ نمبر 1347، حدیث نمبر 3480۔ عبداللہ عمری کمی زیادتی کر دیتا ہے، علی بن مدینی کے نزدیک ضعیف تھا، یعقوب نسائی، ابن حبان اور بخاری ضعیف کہتے ہیں۔ حوالہ نمبر 2، ارشاد الساری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 290، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 198، حدیث نمبر 3683۔ جہم بن جہم کے متعلق ذہبی کہتے ہیں کہ بے وقت اور غیر معروف آدمی تھا۔ اب ہیڈنگ ہے نمبر 10 کا، علم عمر کے متعلق خواب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری میں حدیث رسول ہے، مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے یہاں تک کہ میرے ناخنوں میں بھی سرایت کر گیا، پھر میں نے عمر کو دیا، انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی تو میں نے فرمایا علم،
حوالہ نمبر 3 صحیح بخاری 5 صفحہ نمبر 355، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1346، حدیث نمبر 3478۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی حمزہ بہجت النفوس میں کہتے ہیں کہ ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے، جسے فضیلت کا پیالہ عطا فرمایا گیا اور اس کے پاس کس قدر قوت علم ہے، وہاں تک تو کوئی خلیفہ رسول نہ پہنچ سکا، صحابی تو دور کی بات ہے، نہ آئندہ کوئی انسان اس قوت علم کو پہنچ سکتا ہے۔ تبصرہ امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس خواب کی نوعیت یہ ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب عمر کے اسلام لانے کے بعد دیکھا۔ عمر اپنے زمانہ کفر میں تھے تو اس علم سے خالی تھے۔ ممکن ہے کہ رسول اپنے علم کو صرف عمر سے مخصوص کرنا چاہتے تھے۔ کیا ایسا شخص آیات قرآنی کا مطلب پوچھنے پر کہہ سکتا ہے کہ مجھے بازاری کاموں کی وجہ سے اس کا مطلب معلوم نہ ہو سکا؟ جسے اس قدر علم ہو کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ تمام انسان عمر سے زیادہ علمی بصیرت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتیں بھی عمر سے زیادہ جانتی ہیں۔ خدا نے تو انہیں شراب علم پلایا رسول کے ہاتھوں سے، اور یہ حضرت علم سے کورے ہی رہ گئے، ان کے فتووں سے جہالت ٹپکتی رہ گئی۔ ہم ہیں پیج نمبر 313 پر۔ نمبر 11 ہیڈنگ ہے عمر سے شیطان کا فرار۔ صحیح بخاری میں 2 جگہ سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عورتیں ہڑبونگ مچائے ہوئے تھیں، اتنے میں عمر نے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ فوراً تمام عورتیں بھاگ کر پردے میں جا چھپیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو آنے کی اجازت دی اور ہنسنے لگے۔ عمر نے پوچھا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خدا ہمیشہ ہنسائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عورتیں میرے پاس ہنگامہ کیے ہوئے تھیں، تمہیں دیکھ کر پردے میں بھاگ گئیں۔ عمر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر عورتوں سے چلا کر کہا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم رسول سے زیادہ فظ و غلیظ، پھوہڑ اور تلخ مزاج تم رسول سے زیادہ فظ و غلیظ، پھوہڑ اور تلخ مزاج ہو۔ رسول خدا نے فرمایا، خدا کی قسم، ہمیشہ شیطان تمہیں دیکھ کر دوسری راہ پر چلا جاتا ہے۔ تبصرہ امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے حیا راوی نے اس کو فضائل کے زمرے میں بیان کیا ہے، حالانکہ یا وہ گوئی کے زمرے میں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ ہڑبونگ مچانے والی عورتیں یا تو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں یا اجنبی تھیں۔ اگر ازواج تھیں تو رسول خدا کی بارگاہ میں انہیں بے تکلف ہونا ہی چاہیے تھا۔ عمر چونکہ نامحرم تھے اور اجنبی تھے، اس لیے ان سے پردہ کیا۔ پیج نمبر 314۔ دوسری صورت میں بھی اجنبی عورتوں کا بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھنا روا تھا۔ عمر اجنبی تھے، اس لیے پردہ کر لیا۔ یہ کیسی شیاطین تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ڈر نہ تھا اور عمر کی ہیبت سے ڈر گئیں۔ رسول کی نماز میں تو خلل ڈال دیتا ہے۔ حوالہ نمبر 1 صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، باب المالا یجوز من العمل فی الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 405، حدیث 1152۔ صحیح مسلم باب جواز لعن الشیطان فی الصلاۃ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23، حدیث نمبر 39، کتاب الصلاۃ۔ لیکن عمر سے بھاگ جاتا ہے۔ چنانچہ طبرانی کی روایت میں ہے کہ جب سے عمر اسلام لائے، شیطان کبھی ان کا سامنا نہیں کرتا، وہ ان کا مطیع ہو گیا ہے۔ حوالہ نمبر 3 المعجم الکبیر، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 305، حدیث نمبر 774، فیض القدیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359، حدیث 2037۔ کیا اس وقت بھی شیطان عمر کا مطیع تھا جب وہ فتح مکہ کے سال ابو طلحہ انصاری کے گھر پر شراب پی رہے تھے اور آیت اتری
فہل انتم منتہون، آیا تم اب بھی باز نہ آؤ گے؟ عمر چیخ پڑے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ ہمیں اس روایت کا نہیں بلکہ صحیح بخاری کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ ہائے یہ عقیدت کے اندھے! حوالہ نمبر 4، الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 326، نمبر 533، فیض القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352، حدیث نمبر 2026۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔